بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری شادی کو 1 سال ہوا تھا۔ میرا شوہر بہت محبت کرنے والا تھا۔ میں اکیلی رہتی تھی، ساس سسر کی ذمہ داری سے آزاد تھی کیونکہ راشد کے والدین انتقال کر چکے تھے۔ ایک بار میں کپڑے دھو کر چھت پہ لانے گئی تو واپس آتے ہوئے سیڑھیوں سے گر گئے۔ میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اچانک سے پاؤں مڑنے کی وجہ سے سارا وزن ایک ہی پاؤں پر آ گیا۔ میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ چونکہ میں اکیلی رہتی تھی، مجھے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، اس لیے میں نے اپنی دوست کو اپنے پاس بلا لیا کیونکہ میرے پیر پر پلسٹر بندھا تھا۔ میرا میکا دوسرے شہر میں تھا، اس لیے چند دن بعد ہی فری کو اس کے بھائی میرے گھر چھوڑ گئے۔ میری دوست کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کے گھر والے اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ تعلیم مکمل کر چکی تھی، سمجھدار باشعور تھی، اس لیے کہیں آنے جانے پر زیادہ پابندی نہ تھی۔ گھر میں اس کی 2 بھابیاں کام کاج کے لیے موجود تھیں، اس لیے میری دوست نے آتے ہی گھر سنبھال لیا۔ وہ کام کاج کر کے میرے پاس بیٹھ جاتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 24 کے قریب تھی۔ وہ بہت حسین اور اتنی ہی معصوم بھی تھی۔ میں ایک سٹک کے سہارے کو چلنے لگی تھی، لیکن مجھ سے کام نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو مجھے کچن سے اپنی دوست فری کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے کچھ حیرت سی ہوئی کہ اس وقت وہ کچن میں کیا کر رہی ہے۔ میں کچن میں گئی تو فری کے ساتھ اپنے شوہر راشد کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فری میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، راشد بھائی نے تو آج مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ بھائی نے پیچھے سے آ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میری تو ڈر کے ماری جان ہی نکل گئی تھی۔ راشد بھی ہنسنے لگے، فری سے کہنے لگے، تم تو بچوں کی طرح ڈر جاتی ہو۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، میں پانی پینے آیا تھا۔ فری کو دیکھ کر شرارت سوچ گئی، جب سے گھر پر آئی ہے تم بھی کچھ ہنس بول لیتی ہو۔ گھر میں ایک رونق سی لگ گئی ہے۔ مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی کیونکہ آخر وہ میری وجہ سے میرے گھر پر رہنے آئی تھی۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے بات بدل دی۔ لیکن اب ایک عجیب سی بات میرے ساتھ ہونے لگی تھی۔ رات کو فری مجھے دودھ کا گلاس دیتی تھی جس سے پی کر مجھے گہری نیند آنے لگتی تھی۔ اکثر وہ اور راشد باتیں کرتے رہتے تھے۔ کچھ دنوں سے جانے کیوں مجھے فری کی باتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھیں۔ وہ اکیلے کچن میں کام کر رہی ہوتی، جب میں اچانک کچن میں جاتی تو وہ ڈرتی جیسے نہ جانے کون آ گیا ہو۔ مجھے دیکھ کر اس کی رنگت اڑ جاتی۔ جب میں اسے ڈرنے کی وجہ پوچھتی تو کہتی نئی جگہ ہے نا، اس لیے ڈر گئی تھی۔ میں ایک بار اس کے کمرے میں گئی تو وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی ہو کر بات سننے لگی۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی، اگر میری دوست کو پتہ چل گیا تو میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ میں نے اس کے گھر آتے ہی قبضہ جما لیا۔ یہ کس سے بات کر رہی تھی اور مجھ سے کیا چھپایا جا رہا تھا؟ میں یہ سوچنے لگی کہ وہ فون پر کہہ رہی تھی، کب تک چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے۔ اس کے بعد وہ فون پر ہر بات کا جواب ہاں میں دینے لگی۔ میں واپس پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کس کی بات کر رہی تھی؟ ابھی تک اس کا رشتہ نہیں ہوا تھا اور نہ اسے کوئی لڑکا پسند تھا۔ پھر وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ خیر، اب مجھے شک ہو چکا تھا۔ آج میں نے رات کو دودھ نہیں پیا تھا۔ رات کو میں نے ایسا بھیس بدلا جیسے میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور آج جلدی سو جاؤں گی۔ رات کے 1 بجے راشد کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد میں بھی اسٹک کی مدد سے کمرے سے باہر گئی۔ باتوں کی آوازیں مجھے فری کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ جب میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بے اختیار ہی میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سامنے فری بغیر دوپٹے کے بدحواسی سے کھڑی تھی۔ راشد اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ راشد نے مجھے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پاس آ گئے۔ کہنے لگے، اپنی دوست کو یہاں بلانے کا بہت شوق تھا تمہیں، اب اگر وہ آ گئی ہے تو اس کا کچھ خیال بھی تو رکھا کرو۔ تم تو شاید بے ہوشی کی نیند سو رہی ہو۔ میں کمرے سے باہر آئی تو فری کے جلانے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ چمگادڑ اس کے دوپٹے پر تھی، اس لیے مجھے اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکنا پڑا۔ تمہیں تو پتہ ہے ہماری پانی والی ٹینکی کے نیچے چمگادڑوں کا بسیرا ہے، اور یہ بات میں بھی جانتی تھی کیونکہ اکثر اوقات ہمارے صحن میں بھی چمگادڑ آ جاتی تھی۔ فری اب بھی خوفزدہ سے اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی۔ وہ شاید چمگادڑ سے حد درجہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے فری کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا، لیکن وہ تو یوں بلک بلک کر رو رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ میں فری کو اپنے کمرے میں لے گئی اور رات بھر وقفے سے ڈرتی رہی۔ بچپن سے ہی وہ ایسی چیزوں سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا ابھی بھی اسے اتنا خوف آتا ہے۔ 2 دن میں نے اسے اپنے ہی ساتھ سلایا، لیکن وہ چہرے سے مجھے بیمار سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ ہی مجھے واپس بھیج دیں۔ میں نے کہا، فری کچھ دن کی بات ہے،
میں گھر سنبھالنے لگ جاؤں تو چلی جانا۔ میری بات پر وہ افسردہ سی ہو گئی، کہنے لگی آپ کسی نوکرانی کو رکھ لیں لیکن مجھے واپس بھیج دیں، میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ نہ جانے کیوں اس کی گوری رنگت پیلی سی پڑتی رہی، وہ پہلے سے کمزور بھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، رات کو میں نے راشد سے کہا کہ فری واپس جانا چاہتی ہے، اب کسی نوکرانی کا انتظام کرتے ہیں۔ میری بات پر وہ اکھڑ کر کہنے لگے کیوں جانا چاہتی ہے؟ میں نے کہا اس کا دل نہیں لگا یہاں، کچھ بیمار سی لگنے لگی ہے اور اب تو میں بھی کچھ چلتے پھرنے لگی ہوں۔ لیکن وہ مجھ سے کہنے لگے کہانیاں سنا رہی ہو تم، اگر پھر سے گر گئی تو جانتی ہو کتنی مشکل ہو جائے گی۔ میں فری کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، تو مجھ سے پہلے کہتی کہ وہ بیمار ہے، کچھ دن اس سے کہو اور رک جائے پھر واپس چلی جائے۔ مجھے تو یہ تھا کہ تمہارا پاؤں ٹھیک ہو جائے، ورنہ مجھے کیا غرض، تمہاری دوست ہے جہاں چاہے رہے۔ اگلے روز میں نے فری کو راشد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ 4 گھنٹے بعد وہ واپس لوٹے تھے۔ فری مسکرا رہی تھی، ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھی۔ راشد مجھ سے کہنے لگے تمہیں تو اپنی دوست کا ذرا خیال نہیں، ڈاکٹر کہہ رہا تھا اس کو خوش رکھا کرو، اب میں نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی ہے، دیکھو کیسے خوش ہے۔ مسکراتے ہوئے فری نے میرے گال پر بوسہ دیا۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے راشد بھائی نے خوب شاپنگ کروائی ہے اور تمہارے لیے بھی خوبصورت سی گھڑی خرید کر لائے ہیں۔ پھر وہ مجھے شاپنگ بیگ سے ساری چیزیں دکھانے لگی۔ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ سب دیکھ کر برا لگا، راشد نے جو کچھ بھی لیا تھا میری ہی دوست کو لے کر دیا تھا، لیکن اس 1 سال میں انہوں نے مجھے اتنی زیادہ شاپنگ نہیں کروائی تھی۔ ہمیشہ یہی کہتے تھے میرا بجٹ زیادہ نہیں ہے، اس لیے اتنا کچھ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کو میں نے راشد سے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی فری کو اتنی شاپنگ کروانے کی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگے تمہاری دوست کو میں اپنا ہی سمجھتا ہوں، راشد کا اخلاص اپنی جگہ، لیکن میں اپنی بے چینی دل کا کیا کرتی جو مجھے خدشوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے فری سے کہا کہ میں تمہارے بھائی کو بلا کر تمہیں واپس بھیج دیتی ہوں، اب میں کافی بہتر ہوں۔ لیکن اس نے راشد کے سامنے ہی صاف انکار کر دیا، کہنے لگی نہیں، جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا تمہارا تو یہاں دل نہیں لگ رہا تھا تو کیا فائدہ رہنے کا؟ نہ جانے کیوں لیکن میں چاہتی تھی کہ فری واپس گاؤں چلی جائے، لیکن راشد مجھ پر بھڑک اٹھے، کہنے لگے جب وہ کہہ رہی ہے کہ اسے ابھی نہیں جانا تو تم کیوں بحث کر رہی ہو؟ میں چپ سی ہو گئی، لیکن میرے دل کو ایک پل چین نہیں تھا۔ راشد کمرے سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر جاتے تو میں اٹھ کر ان کے پیچھے باہر نکل جاتی، انہیں پانی خود دینے لگی، بار بار رات کو اٹھ کر فری کا کمرہ کھول کر اسے سوتے ہوئے دیکھتی تھی۔ نہ جانے کیسی الجھن تھی جو مجھے نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن محسوس ہو رہی تھی۔ آج صبح دفتر کی چھٹی تھی۔ ناشتہ کرتے ہی راشد فری سے کہنے لگے فری تیار ہو جاؤ، گھر کا راشن ختم ہے، تم میرے ساتھ، مجھے خریداری میں آسانی ہوگی۔ فری نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا، فوراً ہی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اب تو مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ فری گھر آتے ہی سامان لاؤنج میں رکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اکثر ایسا ہی ہونے لگا تھا، دفتر کے وقت میں بھی راشد فری کے ساتھ کسی نہ کسی بہانے چلے جاتے تھے۔ اب تو میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں رو رہی تھی، ایک طرف میرا گھر ٹوٹ رہا تھا، دوسری طرف میرے گھر کی بربادی کی ذمہ دار میری دوست تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے سب سے پہلے فری سے بات کی کہ تم گھر کی چیزیں لینے کے بہانے کہاں جاتی ہو؟ میری بات سن کر وہ سٹپٹا سی گئی، نہ سمجھی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی کہیں بھی نہیں۔ میں نے اسے غصے سے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ تمہارے اور راشد کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ وہ رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتی کمرے کے باہر سے راشد بڑے غصے سے اندر داخل ہوئے، مجھے بازو سے پکڑا، اپنے کمرے میں لے گئے، کہنے لگے تم ہوتی کون ہو میرے بارے میں تفتیش کرنے والی؟ میں بھی برداشت کر کر کے تھک چکی تھی۔ میں نے کہا فری کے ساتھ بہانے بنا کر کہاں جاتے ہیں؟ اس بات پر وہ بہت غصہ ہو گئے، کہنے لگے جہاں مرضی جاؤں، تم نے اگر آج کے بعد میری جاسوسی کی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ قہر بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جو جی آئے کریں، کل میں فری کو واپس بھیج دوں گی، اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی فری میری چیخیں سن کر کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ راشد نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر میں مار کھا کر بھی سچ جاننا چاہتی تھی۔ میں نے راشد کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ بولا اچھا تو سنو، میں فری سے شادی کرنے لگا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تم اسے کیسے یہاں سے بھیجتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور میرا موبائل بھی ساتھ لے گئے تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ بند ہو کر لاک ہو گیا تھا۔ مجھ میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹا سکوں۔ باہر اب وہ دونوں موجود تھے جنہوں نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میرا چہرہ جگہ جگہ سے نیلا ہو چکا تھا،
ہونٹوں کے پاس گہرا زخم آ چکا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ راشد نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا وہ اور فری ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں اور وہ کل ہی شادی کر لیں گے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے انہیں جدا کر سکتی ہوں۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری دوست نے ہی میرا گھر اجاڑ دیا تھا، مجھے برباد کر کے اپنے گھر میرے ہی شوہر کے ساتھ بسانے چلی تھی۔ پوری رات میں روتی رہی۔ صبح میرے کمرے کا دروازہ کھلا، فری میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے رخ بدل لیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے نفرت اور تعجب سے دیکھا اور کہا، تم میری دوست ہو یا ڈائن؟ میرا گھر برباد کرنے سے پہلے تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ ایسی ہوتی ہیں دوست جیسی تم ہو۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود پچھلے کئی مہینوں سے ایک ناقابل برداشت اذیت کو سہ رہی ہوں، صرف تمہارے لیے، تاکہ تمہارا گھر نہ ٹوٹے۔ میں نے نادانی سے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی جب سے میں یہاں آئی تھی مجھے راشد بھائی کی نظروں سے الجھن محسوس ہوتی تھی۔ پھر مجھے یہ لگنے لگا کہ میرے کمرے میں رات کے وقت کوئی دروازہ کھول کر جھانکتا ہے۔ ایک بار میں کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ راشد بھائی نے مجھے ڈرا دیا، پھر بات ہنسی میں ڈال دی۔ میں نے بھی اس بات کو مذاق سے سمجھا، لیکن پھر ایک دن وہ کچن میں آئے، کہنے لگے کہ تمہیں اپنی دوست کا ذرا بھی خیال نہیں، وہ کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ پاؤڈر طاقت کا ہے، روز تم اسے دودھ میں ڈال کر دے دیا کرو اور اسے مت بتانا ورنہ وہ پیے گی نہیں۔ میں نے ان کی یہ بات مان لی اور یہ بات آپ سے چھپا لی۔ پھر ایک رات میں نے محسوس کیا کہ میرے کمرے کا دروازہ بند ہوا ہے، کسی نے کنڈی لگائی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو راشد بھائی سامنے کھڑے تھے۔ میں نے فوراً سائڈ پر رکھا دوپٹہ خود اوڑھا، لیکن وہ میرے قریب ہونے لگے، کہنے لگے مجھ سے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ ان کی اس بات کو سن کر میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے اس وقت کوئی کسی کے کمرے میں کیوں جاتا ہے؟ مجھے ان کی بات سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ کمرے سے باہر نکل سکوں، لیکن وہ مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک چکے تھے۔ میں نے چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن آپ نہیں آئی اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ کہنے لگے میرا دل اپنی بیوی سے بھر چکا ہے، اس لیے مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرے کمرے سے نکل کر جا چکے تھے اور مجھے یہ دھمکی بھی دی تھی، اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو تمہیں زہر دے دیں گے اور سارا الزام تم پر آئے گا کہ تم ہی اسے دودھ میں زہر ملا کر دیتی رہی ہو۔ میں تو بری طرح پھنس چکی تھی کیونکہ میں ہی ہر رات تمہیں دودھ پلاتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا اس دودھ میں کیا ملایا جا رہا ہے۔ میں یہاں تمہاری خاطر آئی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ میرا سب کچھ لٹ گیا تھا، میں برباد ہو چکی تھی۔ میرا جی چاہا میں خود کو ختم کر لوں یا اس شخص کو ہی مار ڈالوں جس نے نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھا نہ ہی انسانیت کا۔ تقدیر میں نے بہت کوشش کی کہ میں تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کر دوں، لیکن ان کی گھورتی ہوئی نظروں نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ یہ سن کر مجھے اپنی دوست بے قصور لگی، کیونکہ یہ سب میرے شوہر کی بدنیتی تھی، کیونکہ ایک جوان خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے وہ میری دوست کی خراب زندگی کر چکا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی یہ بات میری دوست کے گھر والوں کو پتہ چلے، کیونکہ یہ بات سن کر میرے شوہر کو جان سے مار دیتی۔ مجھے ہر حال میں یہ بات سب سے چھپانی تھی، اس لیے میں نے اپنی دوست سے کہا تم میرے شوہر سے کہہ دو کہ تم اس سے دوسری شادی کے لیے تیار ہو۔ میری دوست نے میرے پلان پر عمل کیا۔ میں اپنی دوست سے کہا کہ جب میرا شوہر کمرے میں آئے تو تم اس سے کہنا کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں اور اس کے بعد میرے کمرے میں آ جاؤں گی اور یہ سن کر تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ میں نے سوچا کہ سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق ہوگا، مگر جب وہ کمرے میں آیا تو میری دوست نے چاقو سے اس پر وار کر دیا۔ اپنے شوہر کی چیخیں سن کر میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے دوست کا ہاتھ اور چہرہ خون سے بھر چکا تھا اور میرا شوہر بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور میری سہیلی ابھی بھی اس پر وار کر رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو قابو کیا۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگی اور اپنی دوست سے کہا یہ میرا پلان نہیں تھا، تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی مجھے اپنے کیے پر بالکل پچھتاوا نہیں ہے، یہ آدمی اس سے لائق تھا۔ میں نے اسی وقت اپنی دوست کو گھر سے بھگا دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی پولیس اس کو گرفتار کر لے۔ میں نے اسی وقت اپنے بھائی کو فون کیا جو پولیس میں انسپیکٹر تھا۔ اس نے 1122 کو بلایا اور میرے شوہر کو اسپتال لے گیا۔ بھائی نے دن رات ایک کر کے میرے شوہر کو بچا لیا، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میرا شوہر مر گیا تو میری دوست کو جیل ہو جانا پڑے گا۔ میں نے ہر ممکن بھائی کو تاکید کی تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے میری دوست پر آنچ نہ آئے۔
بھائی نے میرے شوہر کو کراچی آغا خان ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا، جہاں مہنگے ترین علاج کے بعد اس کی جان بچ گئی تھی، مگر اب میں ایسے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے میری روح کو گھائل کر دیا تھا۔ اس کو بچانے کا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ میری سہیلی کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، کیونکہ وہ بھی بیچاری تو میری مدد کے لیے آئی تھی۔ بھائی نے مجھے میرے شوہر سے خلا دلوائی اور کچھ عرصے بعد میری نئی جگہ شادی کروا دی۔ آج میری شادی کو 2 سال گزر گئے، میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میری شادی کے بعد میری سہیلی مجھ سے ملنے آئی تو میرے بھائی نے اس سے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ اس نے بھی انکار نہ کیا، کیونکہ اسے ایک پڑھا لکھا شوہر مل رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ کس طرح میرے بھائی نے اسے اس ساری قانونی کارروائی سے بچایا تھا، ورنہ اسے جیل میں جانا پڑتا اور سزا بھی بھگتنا پڑتی۔